السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ طارق بن زیاد کس طرح موسیٰ بن نصیر کے حکم کے خلاف جا کے اسپین کے اوپر حملہ کرنا جاری رکھا تھا، اور آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جب طارق بن زیاد نے اپنے تمام افسران سے اس موضوع پہ ڈسکس کیا اور انہوں نے یہی رائے دی کہ ہمیں اسپین کے اوپر حملہ کرنا جاری رکھنا چاہیے، تو طارق بن زیاد نے، جو کہ خود بھی وہ یہی چاہتا تھا، لہٰذا اپنی فوج کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ طارق بن زیاد نے فوج کے ایک حصے کو ملاگا کے اوپر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا، جس کی تعداد 2000 تھی، تو دوسرے حصے کو قرطبہ کی طرف روانہ کیا، جبکہ تیسرے حصے کو اپنے پاس رکھا۔ آج ہم ملاگا کی فتوحات کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح 2000 کے لشکر نے 15000 کی عیسائی فوج کو ملاگا شہر میں شکست دی اور اس کو کیسے فتح کریں۔ چلیے آج اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ I am Salahuddin. جب وہ 2000 کا لشکر عیسائیوں کے 15000 کے لشکر کے مد مقابل آیا، تو بالکل وہی پلس پوائنٹ جو طارق بن زیاد اور تمام افسران کے ذہن میں تھا وہ یہاں پہ کام کر گیا۔ عیسائی فوج کو، جن کا سپہ سالار پہلے ہی پچھلی جنگ میں مارا جا چکا تھا، وہ پہلے ہی مسلمانوں سے حائف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان نہ جانے کون سی مخلوق ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی حالیہ فتوحات کے بارے میں بھی ڈسکس کر چکے تھے، اور خود بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ 12000 کا لشکر تھا اور ان کا 1 لاکھ سے بھی زیادہ کا لشکر تھا۔ وہ اس جنگ کا حال دیکھ چکے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان شاید وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، وہ کچھ جنات ہیں، ان سے لڑنا تقریباً ناممکن ہے اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور ان کا کوئی سپہ سالار بھی نہیں تھا اور کوئی خاص ان کا کمانڈر بھی نہیں تھا۔ لہٰذا وہ جو سپاہی تھے، حالانکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن اسی طرح کہہ لیں کہ جس طرح ایک چرواہا باقی تمام ریوڑ کو ہانکتا ہوا لے کر چلا جاتا ہے، بالکل وہی یہاں پہ حساب ہوا۔ جب مسلمانوں نے ملاگا شہر کے اوپر حملہ کیا، تو عیسائی فوج، جو کہ تقریباً نہ ہونے کے ہی برابر تھے، ان کے حوصلے بالکل ہی پست تھے، وہ 15000 کا لشکر لے کے میدان میں تو اترے، لیکن کوئی بھی اپنے دل سے لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ لہٰذا مسلمانوں نے آسانی کے ساتھ 2000 کے لشکر کے ساتھ تقریباً 15000 کے عیسائی لشکر کو شکست دی اور ملاگا شہر کے اوپر حملہ کر لیا۔ جب اس شہر کو زید نے فتح کر لیا، تو اس کی خبر اس نے طارق بن زیاد کو پہنچائی۔ زید نے اس کی خبر پہنچانے کے ساتھ آگے ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا ایسٹجا، اس کی طرف رخ کیا اور اس قلعے کو بھی فتح کر لیا، اور اس کی خبر بھی طارق بن زیاد کو پہنچا کے خود آگے الور قلعے کی طرف بڑھ گیا، اور الور قلعہ جو کہ عیسائیوں نے خود ہی زید کے حوالے کر دیا، اور یوں طارق بن زیاد کے سپہ سالار زید نے بیک وقت 3 مین قلعوں کو فتح کیا، جس میں ملاگا، ایسٹجا اور الور قلعے شامل ہیں۔ أنا ثائر والخط حسيني والخط حسيني۔ طارق بن زیاد جس وجہ سے موسیٰ بن نصیر کے حکم کے خلاف گئے تھے، بالکل وہی پلس پوائنٹ ان کو یہاں پہ ملا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کو ملاگا شہر، ایسٹجا اور الور قلعے کی فتوحات ملی تھی۔ طارق بن زیاد کا خیال تھا کہ وہ اسی طرح کی مزید فتوحات سے موسیٰ بن نصیر کو قائل کر لیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے ویڈیو میں ہم قرطبہ شہر کی فتوحات کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور جانیں گے کہ موسیٰ بن نصیر آخر آتے ساتھ ان فتوحات کے ہوتے ہوئے طارق بن زیاد کو انہوں نے معطل کیوں کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ۔